اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہم اس وقت ایک بہت بڑی ہستی کے پاس سرکار صاحب چشتی صابری طفیل چشتی صابری صاحب کے پاس موجود ہیں۔ تو صاحب مزار جو ہیں ان کا پہلے تعارف ہو چکا ہے ماشاءاللہ، ملیر میں قیام ہے ان کا۔ تو حضرات گرامی، اب محرم کے مہینے میں ہم ایک پروگرام یہاں پہ کر کے گئے تھے۔ اب محرم کا مہینہ ہی چل رہا ہے لیکن 10 محرم گزر گیا۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ قافلہ جو لٹا پٹا اور کس اذیتوں میں سے گزرے، وہ قافلہ ایک ہی تھا جس میں حضرت زین العابدین جی جو اس قافلے کے سربراہ بن کے مظلوم قافلے کے، یعنی ظالموں نے 72 تن شہید کیے، صرف ایک تن چھوڑا جس کا نام تھا مردوں میں حضرت زین العابدین، جو کہ بیمار تھے، اور یہ عابد بیمار کے نام سے بھی ان کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی وہ بیمار تھے، اس وجہ سے وہ جنگ میں حصہ نہ لے سکے اور وہ شہید نہ ہوئے، لیکن اپنے وہ ایک اللہ کا بہت بڑا حکمت تھی کہ آپ کی سربراہی میں یہ قافلہ یزید کے پاس آیا۔ قید و بند کی سہولتیں بھی کاٹی ہیں۔ تو اب قید و بند کی سہولتیں تو ساری زندگی انہوں نے کاٹی ہیں۔ ایسے ہی۔ اچھا، لیکن جب یہ یزید کے دربار میں آیا تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا آدمی ہی اس کو سر انجام دے سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سلیکشن ہوئی تھی وہ حضرت زین العابدین کی ہوئی تھی، رضی اللہ تعالیٰ کی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے بڑے آسان طریقے سے بی بی زینب نے خطبہ دیا۔ اب جب خطبہ دیا ہے تو بی بی زینب نے خطبہ اس طریقے سے دیا کہ وہ جو چوکیدار کھڑے تھے، جو یزید کے جو لشکر کے درباری تھے، وہ سارے کے سارے چونکہ ان کے ہی چاہنے والے تھے اہل بیت کے، تو جب بی بی زینب نے ان کو مخاطب کیا کہ آپ نے پہچان لیا میں کون ہوں، تو انہوں نے تلواریں اپنی باہر نکال لی، نیام سے کھینچ لی۔ جب یزید نے دیکھا کہ پیترا بدلنے والا ہے تو یزید نے کہا چلو جی جمعہ کا ٹائم ہو گیا، خطبہ چلو بھائی جمعہ پڑھو۔ تو یہ ہوا تھا واقعہ، لیکن بی بی زینب کا خطبہ جو تھا اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا، لیکن جو لیڈرشپ تھی وہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو حضرت گرامی، ان کے نذرانہ عقیدت کے طور پہ ہم نے ایک اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیا نام دے سکتے ہیں، نذرانہ عقیدت ہی کہہ سکتے ہیں۔ نذرانہ عقیدت السلام ہے۔ اسلام محبوب حسین صاحب نے تیار کیا ہے اور یہ آپ کی خدمت میں بھی ہم پیش کرتے ہیں، لیکن نذرانہ عقیدت جناب زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن کے ہی حوالے سے بات کریں گے کیونکہ قرآن ہی ہماری مستند اور ام الکتاب ہے۔ تو ہم اپنے بڑوں کو کیوں کہ اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کے بارے میں ان کی صفات ہمیں قرآن میں بتا دی ہیں، اور سارے لوگ جانتے ہیں، یہ ہر جگہ پہ آیات مبارک پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو میری راہ میں قتل ہو جائیں، مارے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں، تم سمجھ نہیں سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ان کا انعام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو انعام فرماتا ہے، أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ۔ انہی کے لیے درودیں ہیں، انہی کے لیے سلام ہیں، اور وہی ہیں جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اور آج ہم جو ہے ملت ابراہیمی کے سپوت جناب حضرت زین العابدین، جن کا اسم مبارک علی ہے، ان کو عابد بیمار بھی بولا جاتا ہے،
آپ کی کہہ رہے ہیں کم و بیش 30 سال کی عمر تھی جب کربلا کا میدان آپ نے دیکھا، تو آپ نے سارے حادثات، سارے اپنے اہل بیت کو، اپنے بابا کو، 6 ماہ کے چھوٹے بھائی کو گلے میں تیر لگتے ہوئے، یہ سارے اپنی آنکھوں سے یہ قیامت صغریٰ دیکھی، اور پھر یہ قید و بند کی صحبتیں، اور کوفہ سے ہو کے جب واپس اپنے اہل و عیال کے قافلوں کو مدینہ شریف لے کے پہنچے، تو جب استقبال کیا گیا تو آپ کو آپ کی ایک دادی تھیں جو سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، ابھی تک یاد تھیں، تو وہ بھی آپ کو نہیں پہچان سکیں۔ آپ کی کم و بیش 30 سال عمر ہے اور آپ کی ساری داڑھی چند مہینوں میں سفید ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن چونکہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد ہیں یا آپ آل رسول ہیں، آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند ہیں، تو آپ نے یہ سارے جو معاملات دیکھے بھی، صبر کیا، اور پھر آپ نے جو بعد میں لمبی زندگی آپ کی 30-35 سال عمر پائی ہے، تو آپ نے جو اہل بیت کی سخاوت ہے وہ جاری رکھی، اور علم کا میدان ایسے ہی چلتا رہا۔ تو میں نے اس کے کچھ اپنی پنجابی زبان میں کچھ لکھا ہے، تو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ہے سعادت ریاضتیں عبادتاں دی تے کریے ذکر اج عابد او بیمار والا، نام علی تے زینت ہے عابداں دی تے لال امام حسین سرکار والا، نہرا وگن سخار خزانیاں تے گلا کیتا نہیں شمر دی او کارواں لا، جس کربل قیامت نو ویکھ اکھیں اے کیتا صبر مقبول اخیار والا، ماشاءاللہ سبحان او نہ راحت نہ پانی تو ٹھنڈ منگی۔ روایت ہے کہ آپ نے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں، پیٹ بھر کے پانی بھی نہیں پیا، اور آپ کربلا کے واقعہ کے بعد کبھی ہنسے بھی نہیں۔ تو یہ اس چیز کو بیان میں نے کیا ہے، نہ راحت نہ پانی تو یہ ٹھنڈ منگی، تے جھولی بھرنا کم اے سخیار والا، علی ہوئی ابن علی صفتوں، کیا بات، سبحان اللہ۔ اے بوا بند نہیں علم انوار والا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے۔ ماشاءاللہ آپ نے خود ہی یہ کلام لکھا جی، اور خود ہی آپ نے یہ پڑھا۔ ہاں جی، ابھی ٹائم زیادہ ہو جائے گا، ابھی اس کی ایک اور روایت جو سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ہم دوسرے کے بارے میں پیش کرتے ہیں۔ میں آپ سماعت فرمائیں، جی، انشاءاللہ آپ کے دلوں کو سکون ملے۔ ہاں جی، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔